حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے اور آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. کیا خوبصورت بات ہے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ کو کوئی شکایت ہے, کسی چیز کی شکایت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, گناہوں کی شکایت ہے. کون؟ عبداللہ ابن مسعود, جو حضور کے خادم ہیں براہ راست, جنہوں نے 70 سورتیں قرآن کی بلا واسطہ حضور سے سیکھی ہیں. کہا آپ کو کسی چیز کا دل چاہتا ہے, یعنی آپ کے وصال کا وقت ہے. کہا میرا رحمت الہی کو حاصل کرنے کا دل چاہتا ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عثمان غنی ذو النورین نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی طبیب تجویز کروں, کوئی طبیب علاج کے لیے؟ تو آپ نے کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے, طبیب نہیں تو بیمار کیا ہے. میرے طبیب کون ہے؟ طب القلوب و دوائها, جو دلوں کے طبیب ہیں, جن کا نام دلوں کی دوا ہے. میں تو حضور سے ملنا چاہتا ہوں, انہیں کے ہجر و فراق میں ہی تو یہ حال ہے. حضور سے ہی تو ملنا ہے. کیوں کہ کچھ دنوں پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا دیدار کروایا تھا. حضور نے فرمایا تھا عبداللہ ہم تمہیں لینا چاہتے ہیں. کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے. پھر سیدنا عثمان غنی نے آپ کو کہا کہ میں آپ کا وظیفہ آپ کو دے دوں. 2 سال سے آپ نے وظیفہ نہیں لیا تھا. تو آپ نے کہا مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے. کہا آپ کی بیٹیاں ہیں پیچھے, وہ محتاج نہ ہو جائیں, آپ کی بیٹیاں ہی ہیں پیچھے, تو وہ میں آپ کو وظیفہ دے دوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میری بیٹیاں محتاج ہو جائیں گی, جبکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جو ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو میں نے تو اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اب میری بیٹیوں کو آپ کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ان کے رزق کا وعدہ لیا ہوا ہے. کیا ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن کی صورتیں سکھا کر گھر بھیجتے ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے. یا اس دور کی بیٹیوں کو فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر گھر بھیجا جاتا ہے, باپ بھائی خود ان کو بیوٹی پارلر کی سیر کرا کے گھر بھیجتے ہیں. پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, جہیز کا ٹرک بھرنے کی فکر تو باپ کو رہتی ہے, اس کی کمر جھک جاتی ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے, وہ قرض کے بوجھ میں دب جاتا ہے, مگر اپنی بیٹی کو قرآن کا پردہ نہیں کرواتا. حیا, شرم, عفت وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دیتا. اخلاق کریمانہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دیتا. اس کی تربیت اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کر دے, 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹیاں ہوں 4 بیٹیاں ہوں, حضور نے فرمایا جب وہ اپنے گھر بیٹی کو بھیج دیتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. حضور کی انگلیوں جیسی انگلیاں کسی کی نہیں ہیں, نہ انگلیوں کے پورے جیسے پورے کسی کے ہیں, نہ ناخنوں جیسے ناخن کسی کے ہیں, نہ انگلیوں کی لکیروں جیسی لکیریں کسی کی ہیں. یہ صرف اس لیے حدیث کو مسلسل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اگر بیٹیوں کی تربیت ماں باپ صحیح کرتے تو عورت مارچ نہ ہوتے. آئیں واپس حضور کے دین کی طرف, اور ہر معاملے میں رسول اللہ کے دین کو مقدم رکھیں.